الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوست بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے زمانے کے امتوں کے کچھ واقعات بیان کیے ہیں، لیکن وہ واقعات بطور قصے کہانی کے نہیں ہیں، بلکہ بطور عبرت کے ہیں اور بطور نصیحت کے ہیں۔ اس میں اصول ہیں، ضابطے ہیں زندگی کے، اور نصیحتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو، یا عبرتیں ہیں اس لیے بیان فرمائے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جو بڑی نصیحتیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کا جب مکے کے چاروں طرف چرچا ہوا تو مشرکین مکہ کو یہ بات بڑی ناگوار لگی، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ان کی بات تو پھیلتی جا رہی ہے، چنانچہ انہوں نے مشورے سے 2 آدمی طے کرے تاکہ وہ مدینہ منورہ جا کر وہاں یہود کے بڑے علماء ہیں جو توریت اور انجیل کے عالم ہیں، ان سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں معلوم کریں کہ یہ واقعی نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں آدمی مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ آئے، علماء یہود سے وہ ملے، ساری بات انہوں نے بتائی۔ علماء یہود نے یہ کہا کہ تم ان سے 3 باتیں معلوم کرو، اگر وہ تمہاری 3 باتوں کا جواب دے دیتے ہیں تو واقعی وہ نبی ہیں، اور اگر وہ تمہاری 3 باتوں کا جواب نہیں دیتے ہیں تو وہ نبی نہیں ہیں۔ ایک تو ان سے ان نوجوانوں کا واقعہ معلوم کرو جو نوجوان اپنا وطن چھوڑ کر غار میں جا کر چھپ گئے تھے۔ دوسرے ان سے روح کے بارے میں سوال کرو کہ روح کیا چیز ہے۔ تیسرے اس آدمی کے بارے میں معلوم کرو جس آدمی نے پوری دنیا کا سفر کیا، اس لیے کہ پوری دنیا میں سفر کرنے والے آدمی کا واقعہ اور ان نوجوانوں کا واقعہ جو اپنا وطن چھوڑ کر غار میں اپنے آپ کو محفوظ جنہوں نے کر لیا تھا، ان کا واقعہ عجیب ہے۔ اگر وہ اس واقعے کو بیان کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں تو واقعی وہ نبی ہیں، ورنہ وہ نبی نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں آدمی آئے اور مشرکین مکہ سے جو ان کے سردار تھے ان سے ملے اور کہنے لگے کہ ہم ایک فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں، یہ 3 سوال ان سے کیے جانے چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے 3 باتوں کا سوال کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرما دی کہ میں اس کا جواب تمہیں کل دے دوں گا۔ آپ کو یقین تھا اور امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ان 3 باتوں کا جواب آسمان سے وحی کے ذریعے سے نازل فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ چنانچہ جب کل آئی تو آپ پر وحی نہیں آئی، یہاں تک کہ روزانہ آپ کو انتظار رہا اور 15 دن تک آپ پر کوئی وحی نہیں آئی۔ مشرکین مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ نبی نہیں ہے، اس لیے کہ 3 باتوں کا جواب نہیں دے سکے،
انہوں نے کہا تھا کہ میں کل دے دوں گا اور یہ جواب نہیں دے سکے۔ 15 دن کے بعد میں سورہ کہف نازل ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات بتائی گئی کہ جب کبھی بھی آپ یا آپ کی امت آئندہ کل کے بارے میں کوئی بات کہے تو وہ انشاءاللہ کہہ کر کہے۔ اس میں تنبیہ کی گئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کہ جب بھی آپ آئندہ کل کے بارے میں کوئی بات کہیں تو اپنی ذات پر اعتماد کر کے نہ کہیں بلکہ اس کو اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے سپرد کر دیں۔ چونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اس لیے انشاءاللہ کی تعلیم آپ کو اس راستے سے دی گئی۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اخیر میں اور سورہ کہف میں ان سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اصحاب کہف، سورہ کہف چونکہ ایک بڑی صورت ہے اور بڑی مقدس صورت ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں، اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ چند نوجوان تھے جو بادشاہوں کی اولاد تھے۔ جہاں یہ رہا کرتے تھے وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا اور اپنی قوم کو جبراً اللہ کے غیر کی پرستش پر آمادہ کیا کرتا تھا اور جبراً اللہ کے غیر کی پوجا پر اور ان کی پرستی پر آمادہ کیا کرتا تھا۔ سال میں ان کا ایک میلہ لگا کرتا تھا جہاں پوری قوم جمع ہوتی تھی اور پوری قوم جمع ہو کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اور تراشے ہوئے خداؤں کے سامنے جانوروں کو ذبح کرتے، منتیں مانتے۔ چنانچہ وہ میلہ لگا، یہ نوجوان بھی میلے میں شریک ہوئے۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے غیر کے نام پر قربانیاں ہو رہی ہیں اور اللہ کے غیر کے آگے اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت تراش کر ان کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے، یہ تو بالکل عقل کے خلاف بات ہے۔ سجدہ تو اس اللہ کے لیے ہونا چاہیے جس نے زمین و آسمان اور دنیا اور ساری کائنات بنائی ہے۔ لیکن یہ ایک دوسرے سے واقف نہیں تھے۔ چنانچہ ایک نوجوان یہاں سے سرکا اور ہٹا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ پھر دوسرا نوجوان وہاں سے ہٹا قوم کی حرکتوں کو دیکھ کر، وہ بھی اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ اس طرح ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چند نوجوان وہاں جمع ہو گئے۔ ایک دوسرے سے واقف نہیں تھے اور ایک دوسرے کی منشا بھی پتہ نہیں تھی کہ ہم قوم کی ساری کارکردگی کو چھوڑ کر یہاں الگ سے کیوں جمع ہوئے ہیں۔ ایک نے ہمت کی اور ہمت کرنے کے بعد پوچھا کہ بھائی یہ تو سب کو معلوم ہے ہم میں سے کہ قوم جن کاموں میں لگی ہوئی ہے ان کاموں کو چھوڑ کر ہم ایک طرف آ گئے ہیں، لیکن آخر کیوں آئے ہیں؟ اگر ایک دوسرے کے ارادے کا پتہ لگ جائے تو ذرا آسانی ہو۔ تو ان میں سے ایک بولا کہ مجھے یہ چیز قطعاً پسند نہیں ہے کہ اللہ کے غیر کے آگے سجدہ کیا جائے یا اللہ کے غیر کے نام پر قربانی کی جائے۔ قربانی، سجدہ، عبادت، اطاعت یہ سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے جس نے زمین و آسمان بنائے۔ تو سارے کے سارے بول پڑے کہ ہاں ہم بھی اسی وجہ سے قوم سے الگ ہو کر یہاں آئے۔ اب یہ ایک جماعت ہو گئی جو خالص توحید کو اور اللہ کو ماننے والی جماعت تھی۔ انہوں نے ایک عبادت گاہ اپنی بنا لی جہاں اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ بادشاہ کو اس کی اطلاع مل گئی۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو بلایا، ان کو دھمکی دی کہ یا تو جس مذہب پر ہم ہیں اور پورا ملک ہے اس مذہب پر آ جاؤ ورنہ تمہیں سزائے موت سنا دی جائے گی۔ لیکن چونکہ تم نوجوان ہو اس لیے تمہاری پھانسی، سولی یا سزا جو بھی ہم نے طے کری ہے اس میں ہم جلد بازی نہیں کریں گے، تمہیں مہلت دیتے ہیں غور کرنے اور سوچنے کی۔ تم سوچ لو اور فیصلہ کر لو اپنے بارے میں، ورنہ تو پھر تمہاری سزا سزائے موت ہے۔ ان کو جب غور کرنے کا موقع ملا تو یہ نوجوان یہاں سے چلے اور پہاڑ کے ایک غار میں جا کر انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اور یہ لیٹ گئے جا کر آرام کرنے کے لیے کہ یہاں کوئی ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ یہ ہوا کہ یہ جب وہاں جا کر لیٹے تو اللہ نے ان کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا۔
یعنی نیند آ گئی، اور نیند ایسی آئی کہ یہ 1-2 دن نہیں بلکہ 309 سال تک سوتے رہے، 309 سال تک۔ بادشاہ کو ان کی تلاش رہی، یہ نہیں مل سکے۔ بادشاہ نے ان کے نام باقاعدہ لکھوا کر اور ان کے خلاف وارنٹ جاری کر کے اپنے خزانے میں محفوظ کر دیا کہ یہ نوجوان جہاں بھی ملیں اور جب بھی ملیں اور جس کو بھی ملے ان کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے، ان کے لیے ان کی سزا سزائے موت ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ نے 309 سال تک ان کو غار میں سلایا، بغیر کھائے بغیر پیے، نہ ان کے کپڑے میلے ہوئے، نہ ان کے بدن پر کسی قسم کا کوئی زخم آیا، اور نہ ان کو کسی قسم کی کوئی تھکان محسوس ہوئی، بلکہ عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس غار کی ہیئت کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَدَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، سورج نکلتا تھا، دھوپ آتی تھی، کنارے سے چلی جاتی تھی، روشنی بھی تھی، اندر سے نہ تو دھوپ ان کو پریشان کرتی تھی، سایہ بھی تھی، ہوا بھی تھی، لیکن اللہ نے ان کے چہروں میں ایسا رعب پیدا کر دیا تھا کہ اگر کوئی آدمی دیکھتا تھا تو وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ سوئے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ جاگے ہوئے ہیں۔ اور ایک کتا ان کے پیچھے لگ گیا تھا جو ان کے غار کے منہ پر بیٹھ گیا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا تھا۔ بہرحال 309 سال کے بعد یہ بیدار ہوئے، آپس میں سوچنے لگے کہ ہمیں کتنی دیر ہو گئی سوتے ہوئے، تو بعض نے یہ کہا کہ نہیں ہمیں 1 دن ہوا ہے، بعض یہ کہنے لگے نہیں 1 دن سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ خیر وہ آپس میں کہنے لگے یہ فضول باتیں ہیں، کتنا سوئے، جتنی دیر بھی سوئے، کچھ بھوک لگ رہی ہے، لہذا کچھ پیسے ویسے ان کے پاس تھے، ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ذرا نیچے سے کوئی جا کر پہاڑ کے غار میں سے اتر کر بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لاؤ، لیکن اتنا دھیان رکھنا کہ حلال کھانے کی چیز لے کے آنا، کہ حلال کھانے کی چیز لے کر آنا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ جو جانور بتوں کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں وہی جانوروں کا گوشت ہوٹلوں پہ بکتا ہے، تو وہ تو بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ تو ان سے کہا کہ کوئی حلال چیز لے کر آنا۔ یہ جو نوجوان پہاڑ سے اتر کر جب نیچے آیا تو 309 سال گزر چکے تھے، حکومت بدل چکی تھی، لوگ بدل چکے تھے۔ جب اس نے 309 سال پرانا سکہ ہوٹل پر جا کر پیش کیا تو ہوٹل والا حیران رہ گیا کہ یہ کس زمانے کا خزانہ اس کو مل گیا ہے، یہ لے کر آیا ہے پرانا سکہ۔ آپس میں ہوٹل والے جمع ہو گئے، بہرحال ان کو بادشاہ کے پاس پیش کر دیا گیا۔ کئی پیڑھیاں گزرنے کے بعد میں جو بادشاہ اس وقت میں موجود تھا وہ ایک نیک دل بادشاہ تھا، ایمان والا تھا، اور اس زمانے میں کچھ لوگوں نے اسے اس لیے پریشان کر رکھا تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ آدمی مر جائے، مٹی میں مل جائے، خاک ہو جائے بالکل، اللہ پھر اس کو دوبارہ کیسے زندہ کر دے گا؟ جب یہ نوجوان بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور پتہ یہ چلا کہ یہ تو وہی نوجوان ہیں جن کے ناموں کی تختی خزانے میں رکھی ہوئی ہے اور 300 سال پرانی رکھی ہوئی ہے، اور یہ تو بالکل ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف وارنٹ جاری کیا ہوا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے ساتھی غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں سے ملاقات کی اور اپنی قوم کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں پوری قوم کو یہ بتایا کہ دیکھو تم خدا کے قدرت میں شک کرتے ہو کہ ایک دفعہ آدمی مر کر خاک میں مل جائے تو وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا قیامت میں، اللہ اس کو دوبارہ کیسے اٹھائیں گے؟ جو خدا ان کو 309 سال تک بغیر کھائے پیے غار میں زندہ رکھ سکتا ہے، وہ خدا قادر ہے اس بات پر کہ وہ ایک دفعہ آدمی مٹی میں مل جائے تو وہ دوبارہ زندہ کر دے اسے۔ تو ایک بڑا مسئلہ اس قوم کا اللہ نے ان کے ذریعے سے حل کر دیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، میں نے مختصر انداز میں اس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں چند باتیں ہمارے لیے بڑی نصیحت کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان نوجوانوں نے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اس علاقے میں ہمارا ایمان پر باقی رہنا مشکل ہے، کیونکہ یہاں تو سارے ہی سارے ایسے لوگ ہیں
جو بت پرستی والے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہمیں اپنا ایمان محفوظ یہاں رکھنا مشکل ہے، تو یہ غار میں جا کر محفوظ ہو گئے۔ اگر کہیں ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو آدمی اس اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں اس کا ایمان اور دین محفوظ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، جوان ہوئے، اپنی عمر شریف کے آپ نے 53 سال وہاں گزارے، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جینا مکے والوں نے مشکل کر دیا تو اللہ سے آپ نے دعا بھی کی، اللہ نے اجازت بھی دے دی اور ہجرت کا حکم فرما دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آپ تشریف لے آئے، اور صرف آپ ہی نہیں آئے، آپ کے پیارے جانثار صحابہ بھی مکہ مکرمہ اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے۔ یہ واقعہ اور اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے، کہیں کسی زمانے میں خدا نہ خواستہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ کسی علاقے اور شہر میں اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے تو آدمی کو ایسے ماحول سے نکل کر ایسے محفوظ جگہ آ جانا چاہیے جہاں پر آدمی کا دین اور ایمان محفوظ رکھ سکتا ہو۔ جیسے اصحاب کہف اپنے اس علاقے کو چھوڑ کر غار کے اندر آ گئے تاکہ یہاں سکون سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی بات تھی کہ اللہ نے ان کو سلا دیا اور 309 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا اور اپنی قدرت لوگوں کو دکھائی کہ جو خدا اس طرح کر سکتا ہے وہ خدا ایک مرتبہ آدمی مر جائے، مٹی میں مل جائے تو اس کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا تھا تو یہ کہا تھا کہ حلال کھانا لے کر آنا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی اگر کسی ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں پر آدمی کو یہ پتہ نہ ہو کہ کون سا حلال ہے اور کون سا حرام ہے، کون سا کھانا، کون سی چیز ایسی ہے جو حلال ہے یا کون سی حرام ہے، تو آدمی کو خوب دیکھ بھال کر ایسی چیز کھانے کی حاصل کرنا چاہیے جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اور جس میں حرام کی آمیزش نہ ہو۔ جہاں دوسرے ایسے جانوروں کا گوشت ملتا ہو، بہت سارے یورپی ملک ہیں، امریکہ کے ممالک ہیں، یورپ کے ممالک ہیں، وہاں پر بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کو شریعت نے بالکل ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، لہذا وہاں جانے والے حضرات چاہے بزنس کی نیت سے وہ جاتے ہوں، ان کو بہت دھیان سے ایسی چیزیں استعمال کرنا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کی حرام کی آمیزش تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہود و نصارہ کی ایک بہت بڑی چال یہ ہے اور ان کی ایک سازش یہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کے پیٹ میں کسی طریقے سے کوئی ناپاک اور حرام چیز داخل کر دی جائے۔ جب مسلمان کے پیٹ کے اندر حرام لقمہ چلا جائے گا تو نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ اپنی پریشانی اور مصیبت کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگے گا تو اللہ اس کی دعا نہیں سنے گا، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں حرام روزی جا چکی ہے۔ تو دنیا میں ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں جو حرام ہیں یا حرام چیزیں اس میں ملی ہوئی ہیں، اس لیے باہر جانے والوں کو بہت احتیاط کے ساتھ میں جو چیز یقینی طور پر آدمی کو حلال معلوم ہو اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ چاہے کچھ دن آدمی کو گوشت نہ کھانا پڑے، کوئی حرج نہیں ہے، بغیر گوشت کھائے رہ جائے، لیکن ایسی چیزیں استعمال کرے جو واقعتاً حلال ہوں۔ اگر گوشت میں شبہ ہے تو آدمی گوشت کو استعمال وہاں نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں حلال چیز ملتی ہے، چاہے وہ گوشت ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہاں آدمی کو حلال چیز استعمال کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ باقاعدہ انہوں نے تاکید کری تھی اپنے جانے والے نوجوان کو کہ کھانا لے کر آؤ تو حلال لے کر آنا، کوئی غلط چیز ہمارے کھانے کے لیے لے کر مت آنا۔ دوسری ایک بہت بڑی نصیحت کی بات اس میں یہ ہے کہ ان کا ایک کتا ان کے ساتھ لگ گیا تھا، کیونکہ زمیندار لوگ تھے یہ لوگ، ایک کتا ان کے پیچھے لگ گیا اور جہاں یہ گئے غار میں کتا بھی ان کے ساتھ چلا گیا اور کتا بھی ان کے غار کے منہ پر پیر پھیلا کر بیٹھ گیا، جس کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کتا ناپاک جانور ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اس کو 7 دفعہ دھو کر پاک کرو، 7 دفعہ دھو۔ حالانکہ فتویٰ اس بات پر ہے کہ 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن روایت اس بات کی بھی موجود ہے کہ کتے کا جھوٹا 7 دفعے دھونا چاہیے تاکہ وہ اچھی طرح پاک ہو جائے۔ جس کا جھوٹا ایسا ناپاک ہو کہ 7 دفعہ دھونے کا حکم ہو،
اس نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کری، نیک لوگوں کے پیچھے لگ گیا، اللہ نے اس کا قرآن میں تذکرہ کر دیا۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں بھی جائے گا۔ جب ایک کتا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے اور قرآن میں اس کا ذکر ہو سکتا ہے، تو دنیا میں اگر انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ قیامت میں اس کا حشر یقیناً فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی سے باہر نکلے، ایک نوجوان اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ملا۔ اس نے آپ سے پوچھا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی بڑی جلدی ہے، قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے زیادہ نفلیں بھی نہیں پڑھ رکھی ہیں، زیادہ میں نے کوئی نفلی صدقات بھی جمع نہیں کر رکھے ہیں، کوئی میں نے اور زیادہ نیکیاں بھی جمع نہیں کر رکھی ہیں، لیکن اتنی بات ہے مجھے اللہ اور اس کے رسول سے انتہائی محبت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو دنیا میں محبت ہوگی۔ یہ ہمیں ایک اصول بتا دیا کہ دنیا میں آدمی کی جو سوسائٹی ہوگی، جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، آدمی کا قیامت میں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اللہ حشر فرمائے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے، علماء کے ساتھ ہے، صلحاء کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا حکم فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ دیکھو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی کو اپنی سوسائٹی دیکھنا چاہیے کہ میری سوسائٹی کیسی ہے، میرے ساتھ رہنے والے، میرے دوست احباب، میرے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں وہ نیک لوگ ہیں، نمازی ہیں، بے نمازی ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں یا اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کوئی گناہ گار تو نہیں ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ جیسے لوگوں کی سوسائٹی ہوگی اللہ قیامت میں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ان کا حشر فرمائے۔ رہا مسئلہ ایک کہ بھئی اصحاب کہف کے ساتھ کتا چلا گیا تھا، زمیندار تھے لوگ، کتا رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، یہ بھی آج کل ایک رواج بن گیا ہے عام طور سے، اور یہ چیز جو ہے وہ یعنی ہمارے یہاں کی نہیں ہے، بلکہ یوں کہو کہ یہ انگریزی ملکوں سے امپورٹ ہو کر آئی ہے، باہر ملکوں سے چیز آئی ہے۔ جب دوسرے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کتے پالتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، تو آج ہمارے ملک کے لوگ بھی کتے پالنے لگ گئے، حتیٰ کہ مسلمان بھی اپنے گھروں میں کتا رکھنے لگ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 باتوں کے بارے میں فرمایا۔ جس گھر میں باقاعدہ زینت کے ساتھ، زینت کے لیے تصویر جاندار کی لگائی جاتی ہے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے، اور جس گھر کے اندر ناپاک آدمی ہوتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہیں۔ بلکہ ایک چیز اور بتائی کہ جس گھر میں عورت کا سر ننگا رہتا ہے، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں رہتا، اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو کتے کے بارے میں آپ نے منع فرمایا کہ کتا گھر میں مت رکھا کرو، ممانعت ہے صاف طور سے۔ اس لیے اگر کوئی فارم ہاؤس والا ہے تو وہ فارم ہاؤس کی حفاظت کے لیے اپنے فارم ہاؤس پر کتا تو رکھ سکتا ہے حفاظت کے لیے، تاکہ کوئی چیز، کوئی جانور وغیرہ نقصان نہ پہنچا دے، لیکن جہاں اس کی رہائش ہے وہاں رہائش کی جگہ میں اس کو کتا نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ دوسرے لوگوں کی آنکھ بند کر کے نقل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دوسرے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شریعت کو نہیں جانتے ہیں، دین کو نہیں جانتے ہیں، مسائل کو نہیں جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی کتاب سے، ان کے احکامات سے ناواقف ہیں، اس لیے آنکھ بند کر کے کسی کی نقل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نقل کرو تو صحابہ کی نقل کرو، بزرگان دین کی نقل کرو، اللہ کے نیک بندوں کی نقل کرو۔ عورتیں نقل کریں تو ان لوگوں کی نقل کریں جو اللہ کے نبی کی گھر کی مستورات تھیں، صحابہ کے گھر کی مستورات تھیں، ہمیں ان کی نقل کرنا چاہیے، ان کا طرز زندگی اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے جنت میں جانے کا مستحق بنا دیا۔ اس لیے ایک بڑی نصیحت اس واقعے کے اندر یہ ملتی ہے کہ ہم
دنیا کے اندر اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، نمازی لوگوں کے ساتھ رہیں گے، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ رہیں گے، تو انشاءاللہ ان کی صحبت کا اثر ہمارے اندر آئے گا، ان